السلام علیکم دوستوں، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستوں آج جو ولاگ لے کے آئے ہیں اس کے اندر آپ سے بات کریں گے کہ اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان اسٹیل مل جو ہے اس کا نقصان جو ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے اور وہ بند ہو گئی ہے، اور کئی مہینوں سے نہیں بلکہ سالوں سے جو مزدور ہیں اسٹیل مل کے ان کو تنخواہیں نہیں ملی۔ اس اسٹیل مل کے نقصان کے ذمہ دار کون ہیں، اس کے خسارے کے ذمہ دار کون ہیں، اور کیا کبھی ایسا ہوا ہے ماضی کے اندر کہ یہ اسٹیل مل جو ہے ہماری پاکستان اسٹیل مل، پاکستان کی سب سے بڑی جو اسٹیل مل ہے جس کی کیپیسٹی بھی بہت زیادہ ہے پروڈکشن کی، وہ کبھی فائدے میں گئی ہو، کبھی پروفٹ میں بھی رہی ہو، کبھی اس کا ریونیو جو ہے وہ سرپلس میں بھی گیا ہو؟ تو ایسا بالکل ہے نہیں۔ تاریخ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ملک کے جو اچھے سیاستدان ہیں ہمارے بڑے اچھے، ہمارے بڑے خیر خواہ اور ہمارے بڑے اپنے، جن کے نعرے لگاتے ہم نہیں تھکتے، تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کو نقصان پہنچانے کی۔ اگر تاریخ کی بات کی جائے تو 2007 تک، یہ 1985 میں اسٹیل مل جو ہے وہ پاکستان کی بنی تھی کراچی کے اندر۔ اس اسٹیل مل کی جو زمین ہے وہ زمین جو ہے وہ بہت مہنگی زمین ہے، 500 ارب روپے سے زائد کی جو زمین ہے وہ اسٹیل مل کی پاکستان اسٹیل مل کے پاس ہے۔ اب یہ جو اسٹیل مل ہے اس کو جب بنایا گیا 1985 کے اندر، تو یہ اسی وجہ سے بنایا گیا کہ ملک کے لیے ایک منافع بخش جو ہے وہ کام بنے گا، اور اس کے ریونیو سے بھی اور اس کی پروڈکٹ سے بھی جو ہے ملک کو بڑا فائدہ ہوگا۔ لیکن ہوا کیا، 2007 تک یہ اسٹیل مل جو ہے وہ فائدے میں تھی۔ 2007 تک اسٹیل مل کو جو فائدہ تھا، وہ جو اعداد و شمار ہمارے پاس آتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس اسٹیل مل کا جو منافع تھا وہ تقریباً 12 ارب روپے تھا، جو اس کے اندر خام مال پڑا ہوا تھا وہ تقریباً 8 ارب کا پڑا ہوا تھا، اور جو پروڈکٹ بن کے تیار ہو چکی تھی جو آگے جانی تھی وہ تقریباً 14 ارب کے اراؤنڈ تھی، یعنی کہ کل ملا کے کچھ 34-35 ارب روپے جو ہے، 35 سے 40 ارب روپے کا پروفٹ تھا اسٹیل مل کا۔ اسٹیل مل کے پاس اتنا پیسہ تھا، اور یہ اعداد و شمار کسی ایک جگہ سے نہیں، یہ مطلب مختلف ویب سائٹس پہ موجود ہیں، مختلف ریسرچز کے اندر آئے ہوئے ہیں اور مختلف رپورٹس کے اندر آئے ہوئے ہیں، جو حکومتی لوگوں نے رپورٹس بنائی ان کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو 20 ارب روپے کی منافع والی یہ اسٹیل مل تھی، جس کے اندر جو ہے وہ خام مال بھی پڑا ہوا تھا، بنا ہوا بھی پڑا ہوا تھا، تو یہ تقریباً کوئی 34 ارب اس کو ملا کے بنتی تھی، 34-35 ارب۔ یہ اچانک سے خسارے میں کیسے چلی گئی؟ جیسے ہی مشرف دور ختم ہوا، پیپلز پارٹی کا دور شروع ہوا، تو پیپلز پارٹی کا دور حکومت کے اندر 5 سالوں کے اندر یہ جو 35-40 ارب منافع تھا یہ 100 ارب روپے کے نقصان میں تبدیل ہو گیا۔ یعنی کہ جب 2013 کا ٹینیور پیپلز پارٹی کا مکمل ہوا تو رپورٹ سامنے آئے گی کہ پاکستان اسٹیل مل جو ہے وہ 100 ارب روپے کے خسارے میں چلی گئی، یعنی کہ وہ جو پڑا ہوا تھا وہ بھی گیا اور اس کے اوپر 100 ارب روپے جو ہے وہ خسارہ پڑ گیا۔ اچھا، اب لگا کہ جی شاید پیپلز پارٹی جو ہے مس مینجمنٹ اس میں معاملات تھے اور اس کو پتہ نہیں تھا کام کس طرح چلایا جاتا ہے، بزنس مین لوگ نہیں تھے وہ۔ میاں صاحب کی حکومت آ گئی، میاں صاحب کے دور حکومت میں سوچا کہ شاید اب اسٹیل مل جو ہے وہ فائدے میں آ جائے۔ اسٹیل مل کو بیل آؤٹ پیکج بھی میاں صاحب کے دور حکومت میں ملا 35 سے 40 ارب روپے کا۔ اسٹیل مل نے کچھ 30% واپس پروڈکشن شروع بھی کر دی، لیکن پھر وہ بڑے بڑے لوگوں کو، سرمایہ داروں کو خطرہ پڑ گیا کہ اگر اس نے پروڈکشن کر دی تو ہمارے یونٹ بند ہو جائیں گے۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، پاکستان میں اس ٹائم کوئی 23 کے قریب جو ہے وہ فیکٹریاں جو ہے اسٹیل ملز جو ہیں وہ چل رہی ہیں، وہ کامیاب چل رہی ہیں، لیکن واحد یہ اسٹیل مل ہے پاکستان کی اپنی جو کہ ناکام ہے، جو نہیں چل رہی۔ میاں صاحب کے دور حکومت میں بھی جی 140 ارب روپے کا نقصان اس اسٹیل مل پہ مزید ہوا۔ اس قدر معاملات ہوئے، پروڈکشن رک گئی، ملازمین بیچارے پریشان ہو گئے، تنخواہیں ملازمین کو ملنا بند ہو گئیں، اور جو مشینری اندر پڑی تھی وہ کام کرنا اس نے چھوڑ دیا کیونکہ پیسے نہیں تھے، ایندھن نہیں تھا، وہ چیزیں ریکوائرمنٹ نہیں پوری ہو رہی تھی جو اسٹیل مل کی ریکوائرمنٹ پوری ہونی چاہیے تھی، جو ریکوائرمنٹ تھی اس کی، تو زنگ آلود ہونا شروع ہو گئی مشینری۔ اب میاں نواز شریف صاحب کا دور جب ختم ہوا 2018 میں، تو خان صاحب نے کہا کہ جی ہم چلائیں گے، ہمارے پاس پلاننگ ہے، لیکن الٹیمیٹلی خان صاحب کے دور حکومت میں اس کی نجکاری کا فیصلہ بھی کر دیا گیا، اس کو بیچنے کا فیصلہ بھی کر دیا گیا، اور مستقل بند ہے، اور ملازمین کی تنخواہیں، کئی سالوں کی تنخواہیں جو ہیں وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ 100 ارب اور 140 ارب کا نقصان ہوا کیسے اسٹیل مل کو؟ تو یہ جناب والا آپ کو بتاتے چلیں کہ جب ہمارے حکمران سیاسی بھرتیوں سے باز نہیں آئے،
جہاں پہ 20 لوگوں کے کام کی ضرورت ہے وہاں پہ 120 لوگ جب لگائے گئے تو یہ نقصان ہوئے. جہاں پہ ٹیکنیکل کی بجائے نان ٹیکنیکل سٹاف کو پریفر کیا گیا تو یہ نقصان ہوئے. جہاں پہ ایک بندے کی تنخواہ 50,000 کی بجائے جس کی 50,000 بنتی تھی اس کو 2.5 لاکھ دی گئی تو یہ نقصان ہوئے. تو یہ لاس کی وجہ بنی. کام کر نہیں رہے اور لوگوں کو بٹھا کے سرکاری مد میں پیسے دیے جا رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ نقصان ہوئے. تو اس نقصان کی میجر رسپانسبلٹی جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ جاتی ہے.